اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے ہی آپ ہیں کہ آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر 19 بار آیا ہے، اور پھر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ روئے زمین سے ہر قسم کی مٹی لے کر آؤ، سرخ، کھاری، میٹھی، نرم، خشک، ایک مٹھی خاک اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر تشریف لا کر خاک اٹھانی چاہی۔ زمین نے سبب پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ میں اس سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تم مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بناؤ، جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی واپس گئے اور عرض کیا کہ خدایا، زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑی، میں تیرے نام اور عزت کے ادب سے اس سے خاک نہ اٹھا سکا۔ حق تعالیٰ نے پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، مگر وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ آخر میں حضرت ملک الموت بھیجے گئے۔ انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی، بلکہ فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا تابع دار ہوں، تیری عاجزی کی وجہ سے رب کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لیے ان کو جان نکالنے کا کام دے دیا گیا، اور آپ کے ذمے تمام انسانوں کی جان نکالنے کا کام لگ گیا۔ اور وجہ یہی تھی کہ انہوں نے زمین کو خاک سے الگ کیا۔ پھر انہیں حکم ہوا کہ اس خاک کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ چنانچہ اس پر 40 روز بارشیں ہوئیں، 39 دن تو رنج و غم کا پانی برسا اور 1 دن خوشی کا۔ اسی لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم رہتی ہے۔ پھر اس گارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا خشک کیا گیا کہ یہ گنگنانے لگا، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس گارے کو طائف اور مکے کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر حق تعالیٰ نے خاص اپنے دستے قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بنایا اور اس کی صورت تیار کی۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہ دیکھی تھی، تعجب سے اس کے پاس پھرتے رہتے اور اس کی خوبصورتی سے حیران تھے۔ ابلیس کو بھی اس سارے اعلان وغیرہ کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد پھر کر بولا کہ اے فرشتوں، تم اس چیز کو تعجب کرتے ہو؟ یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے
جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا تو یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے، اور اگر خوب سیر ہو تو چل پھر نہ سکے۔ اس قالب خاص سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر بولا، ہاں، اس کے سینے کے بائیں طرف ایک بند کوٹری ہے، یعنی کہ دل۔ یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید کہ یہ ہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو، جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔ پھر روح کو حکم ہوا کہ اس قالب میں اور اس کے گڑھوں میں پھر جائے۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریخ پایا، اندر جانے سے ٹھہر گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے، تب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو آپ کی زبان سے نکلا، الحمدللہ رب العالمین۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرحمک اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان کا پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین تھا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کا پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین رکھا۔ اس کے بعد جب روح کمر تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نچلے دھڑ میں ابھی روح داخل ہی نہ ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے انسان کو جلد باز کہا گیا۔ جب تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا، فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب آدم علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے اور جا کر بولے، السلام علیکم، اور جواب میں فرشتوں نے انہیں کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حکم ہوا کہ یہی وہ الفاظ ہیں جو تمہاری اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا، میری اولاد کون؟ تب ان کی پشت پر دستے قدرت پھیر کر اس سے ساری انسانی روحیں نکال لی گئیں اور آدم علیہ السلام کو سب دکھائی گئیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تھی دنیا کے سب سے پہلے انسان کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ مزید اسلامی اور انفارمیٹیو اور نالجبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ یہ بھی بتائیے کہ آپ مزید کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور کس طرح کے اسلامک واقعات سننا چاہتے ہیں۔ اپنی قیمتی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔